الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم۔ محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ اور خواتین اسلام، اسلامی سال کے پہلے مہینے محرم الحرام کی مناسبت سے گزشتہ خطبہ جمعہ میں صحابہ کرام کی عظمت، صحابہ کرام کے مقام اور صحابہ کرام سے متعلق ہمارے عقیدے اور ہماری ذمہ داریوں سے متعلق تھوڑی سی گفتگو کی گئی تھی، اور یہ اپیل کی گئی تھی کہ صحابہ کرام کی توہین و تنقیص کرنے والے یا ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے، ان کا ساتھ دینے والے، یہ سب کے سب اسلام سے دور اور زندیقیت اور منافقت اختیار کرنے والے لوگ ہیں۔ ان سے براءت کا اعلان کرنا، ان سے دوری کی زندگی اختیار کرنا، ان سے دور رہنا، ان کے افکار سے اپنی نئی نسلوں کو بچانا، یہ ہمارا بنیادی فریضہ ہے۔ صحابہ کرام وہ سلسلہ تھے جن کے ذریعے سے قرآن و سنت کے سارے علوم ہم تک پہنچے۔ صحابہ کرام کے احوال کو سامنے رکھ کر کے رب کائنات نے قرآن مجید کا نزول فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام کا خیال کرنے، آپ سے مشورہ کرنے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دے کر کے اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کے مقام کو واضح فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں صحابہ کرام کو اپنی رضامندی کا سرٹیفکیٹ دے کر کے ایک ایسی قوم قرار دیا کہ دنیا میں اتنی مقدس اور اتنی زیادہ فضیلت رکھنے والی قوم نہ کبھی پیدا ہوئی تھی نہ ہو سکتی تھی۔ صحابہ کرام جنہوں نے دین اسلام کے پیغام کو دنیا کے سامنے پہنچانے کے لیے خود تو بیڑیوں کی سزا کاٹنے اور کفار و مشرکین مکہ کے مظالم کو جھیلنے کو گوارا کر لیا، سوکھی ہوئی روٹیاں کھا لی، کھجور اور پانی پر گزر کر لیا، پھٹے پرانے کپڑے پہن لیے، ان کی جائیدادیں لٹ گئی، ان کے مکانات غصب کر لیے گئے، ان کے مال و دولت کو ضائع کر دیا گیا، ان کے جینے کو حرام کر دیا گیا، ان کو ہجرت کرنے پر مجبور کیا گیا۔ انہوں نے اپنی بستیوں سے آنکھوں کو نم کر کے اس کو رخصت کر کے دوسرے شہروں کی جانب ہجرت کی۔ ہجرت کے سفر میں بھی ان لوگوں نے تکلیفیں برداشت کی۔ یہ ساری کی ساری صورتحال اگر صحابہ کرام برداشت نہ کرتے، صبر و تحمل سے کام نہ لیتے، اپنی تکلیفوں پر آپے سے باہر آ کر کے اپنے مشن سے ہٹ جاتے، تو بڑے سے بڑا ولی و محدث، بڑے سے بڑا فقیہ، بڑے سے بڑا خطیب و عالم، بڑی سے بڑی طاقت اور بڑی سے بڑی شخصیت بھی اسلام کے ایک پیغام کو بھی دنیا کے سامنے پیش نہیں کر سکتی تھی۔ یہ صحابہ کرام کا احسان عظیم تھا کہ صحابہ کرام نے ہمارے سامنے دین اسلام کو من و عن اسی انداز میں پیش کیا جس انداز میں رب کائنات نے ان کو پیش کرنے کا حکم دیا، جس کیفیت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کر کے ان کو اسلام کا داعی اور اسلام کا فقیہ و مفتی
اور اسلام کو دوسروں تک پہنچانے والا پیغامبر بنایا، یہ صحابہ کرام کا احسان عظیم تھا۔ اور امت اسلامیہ پر رب کائنات نے سب سے عظیم احسان جو فرمایا وہ احسان تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا احسان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید جیسی کتاب کے نزول کا احسان۔ اللہ رب العالمین نے نبی آخر الزماں کو معجزات عطا فرمائے۔ آپ جس کھانے میں، جس پینے میں ہاتھ رکھ دیں ایک آدمی کے لیے کافی نہ ہو سکے، بلکہ ہاتھ لگنے کے بعد اس میں سے برکتیں پھوٹیں اور پوری کی پوری قوم آسودہ ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے معجزات دیے گئے کہ آپ اشارہ کر دیں تو چاند کا 2 ٹکڑا ہو جائے۔ آپ کو کوثر کے بارے میں بشارت دی گئی، شفاعت عظمی عطا کی گئی۔ آپ کے لیے امت اسلامیہ کو یہ پیغام دیا گیا کہ قبر میں آنکھیں مدنے کے بعد جب انسان کو دفن کر دیا جاتا ہے تو وہاں جو 3 سوالات ہوتے ہیں اس میں سے ایک سوال کسی امام، کسی محدث، کسی فقیہ، کسی طاقت یا شخصیت کے بارے میں نہیں، بلکہ نبی آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے، آپ کی ذات گرامی اور آپ کی شخصیت کے بارے میں کیا جاتا ہے۔ دنیا میں جو اتباع رسول اور اس کے تقاضوں کے مطابق چلے گا اس سوال پر ثابت قدمی اس کو عطا کی جائے گی۔ رب کائنات ہم سب کو اس اندھیر نگری میں، قبر کی اس کوٹھری میں ان جوابات کا مکمل ثابت قدمی کے ساتھ جواب دینے کا اہل بنائے، تاکہ ہماری دنیا جیسی بھی گزرے لیکن کم از کم ہماری آخرت کامیاب ہو جائے، ہم اس میں عزت و وقار کی زندگی گزار سکیں، رب کائنات کی رضامندی کو حاصل کر سکیں۔ تو یہ پورا کا پورا سلسلہ اس دنیا کے قیام سے لے کر کے آج تک اور قیامت تک اللہ رب العالمین نے امت اسلامیہ پر یہ احسان عظیم فرمایا کہ نبی آخر الزماں ان کے آخری نبی اور پیغمبر بنا کر کے بھیجے گئے، ان کے اوپر قرآن مجید کا نزول ہوا، ان کے لیے رب کائنات نے اپنے عرش سے صحابہ کرام کا انتخاب کر کے ساتھیوں کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے، دین کے مشن کو آگے بڑھانے، دین کی دعوت و تبلیغ کرنے کے لیے صحابہ کرام کا رب کائنات نے خود انتخاب فرمایا، اور انتخاب فرما کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت عنایت کی گئی۔ لہذا اگر کوئی صحابہ کرام کی تنقیص کرے، ان پر تنقید کرے، تو گویا وہ رب کائنات کے انتخاب پر تنقید کرتا ہے۔ اگر کوئی صحابہ کرام پر تنقید کرتا ہے گویا وہ قرآن مجید اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کی تنقیص اور اس پر تنقید کرتا ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، اس میں کسی انداز کا تنازل، کسی انداز کا تساہل، کسی انداز کی کوئی لاپرواہی نہ برداشت کی جاتی تھی نہ کی جانی چاہیے۔ یہ ہمارے ایمانی غیرت کا تقاضا ہے کہ ہم اسی غیرت کے مطابق زندگی گزاریں۔ تو اللہ رب العالمین نے امت اسلامیہ پر، پوری دنیا پر سب سے عظیم احسان یہ فرمایا کہ نبی آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا قائد اور ہمارے لیے نبی اور رسول بنا کر کے مبعوث فرمایا۔ اور یقینی بات ہے کہ آپ کی شخصیت، آپ کے معجزات، آپ کا مقام، آپ کی فضیلت اور آپ سے متعلق اللہ رب العالمین نے جو کچھ حکم دیا ہے اس کے تناظر میں نبی آخر الزماں کی وفات یہ دنیا کا عظیم ترین حادثہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پڑ جاتے ہیں، لشکر اسامہ جرف کے مقام پر نکل چکا تھا، وہاں سے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ واپس آ گئے، اعادت کرتے ہیں۔ اسی دوران نبی آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو جاتی ہے۔ لشکر اسامہ کی روانگی کی تاریخ اور وہ مسئلہ ہمارے سامنے ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیں وہ حادثہ جو تاریخ اسلام کا سب سے زیادہ تکلیف دہ حادثہ تھا، جس حادثے کے بارے میں
اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی میری پیٹھ پر ٹیک لگا کر کے بیٹھتے، کبھی میری ران پر اپنا سر رکھتے، اور کبھی کوئی کیفیت ہوتی اور آخری وقت میں آپ نے اپنے چہرے انور پر، مبارک چہرے پر ایک بار چادر رکھی، ایک بار ہٹائی، پھر سے چادر تانی، پھر سے ہٹائی، اور اسی عالم نے فرمایا لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، کہ اللہ رب العالمین کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر کہ ان لوگوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ تو ہمارے لیے سب سے عظیم حادثہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا حادثہ ہے، جس حادثے کے موقع سے لوگ ہوش باختہ تھے، کسی کو ہوش نہیں تھا کہ کیا کیا جائے کیا نہ کیا جائے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی میان سے تلوار نکال لی، نکال کر کے ننگی تلوار لہرا کر کے کہتے ہیں جس نے یہ کہہ دیا کہ میرا حبیب اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، وہ اس کی گردن ہوگی اور میری تلوار ہوگی۔ یہ صورتحال تھی صدمے کی، یہ صورتحال تھی تکلیف کی، یہ صورتحال تھی کہ صحابہ کرام ادھر سے ادھر دوڑا بھاگا کرتے تھے۔ کسی کو اس تکلیف میں یہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ہم کیا کریں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کیفیت کو دیکھ کر کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ممبر لگوایا، ممبر لگوا کر کے آپ نے فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم۔ اے لوگو سن لو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے رسول ہیں، اگر آپ قتل کر دیے جائیں یا آپ کی وفات ہو جائے انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا تم اپنے دین کو چھوڑ کر کے پلٹ جاؤ گے؟ رب کائنات نے اقرا بسم ربک الذی خلق سے دین اسلام کا جو پیغام شروع کیا تھا 23 سالہ دور نبوت میں، اس پیغام کی تکمیل کے بعد حجۃ الوداع کے موقع سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے بار بار پوچھا کہ کیا میں نے پیغام پہنچا دیا، کیا میں نے پیغام پہنچا دیا، کیا میں نے پیغام پہنچا دیا؟ سارے صحابہ کرام نے یک زبان ہو کر کے کہا کہ ہاں آپ نے پیغام پہنچا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک چہرے کو آسمان کی جانب اٹھایا، اشارہ فرمایا، اور رب کائنات سے مخاطب ہو کر کے کہتے ہیں اے رب کائنات تو گواہ رہنا، تو گواہ رہنا کہ میں نے دین کے پیغام کو پہنچا دیا ہے۔ یہ کیفیات تھی آخری دور کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بستر مرگ پر ہیں، تکلیف کے عالم میں ہیں، مسجد نبوی میں اذان ہوتی ہے، چاہتے ہیں کہ چلے جائیں، مسلمانوں کی امامت فرمائیں، مسلمانوں کو نماز پڑھائیں، لیکن طاقت نہیں ہے، اتنی قوت نہیں ہے کہ وہاں تک بذات خود جا سکیں۔ دو صحابہ کرام کندھا دے کر کے مصلی پر پہنچاتے ہیں۔ یہ عالم تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی رسول کے ہاتھ میں تر و تازہ مسواک دیکھی، ایک بار مسواک کی جانب دیکھتے ہیں، ایک بار اپنی چہیتی بیوی عائشہ صدیقہ کی جانب دیکھتے ہیں، اور بار بار دیکھنے سے وہ سمجھ گئی، ان کے ہاتھ سے مسواک لیا، اس کو چبایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک منہ میں اس کو داخل کر دیا۔ نہ چبانے کی طاقت تھی، نہ مانگنے کی طاقت تھی، نہ بیٹھنے کی طاقت تھی، نہ اٹھنے کی طاقت تھی۔ اتنا عظیم حادثہ جس سے یہ امت اسلامیہ گزری ہے، آج مسلمان اس سے کوئی عبرت حاصل نہیں کرتا۔ اس کے بعد مسلمانوں کے لیے سب سے عظیم حادثہ اسلام کے پہلے خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا حادثہ ہے۔ اس کے بعد سب سے عظیم حادثہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا حادثہ ہے، اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا حادثہ ہے۔ یہی اتنا نہیں، علی بن نبی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا حادثہ ہے، جو حسین کے والد تھے، وہ بھی شہید کر دیے گئے۔ لیکن پوری تاریخ گزر جاتی ہے،
61 ہجری کا ایک واقعہ لے کر کے ماتم و شیون کرنے والے وہ مجرم افراد جن کے پرکھوں نے اللہ کی قسم خود ان لوگوں نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے جرم کو انجام دیا اور اپنے دامن کو چھپانے کے لیے یہ دوسروں کی جانب غلط تاریخیں منسوب کر کے اس تاریخ کو بدلنا چاہتے ہیں، لعن طعن کا ماحول بنانا چاہتے ہیں۔ یہ برداشت نہیں کیا جانا چاہیے۔ یہ محرم کی تاریخیں، آج 9 محرم کی تاریخ سے ہم گزر رہے ہیں، کل عاشورہ کا دن ہے اور 9 اور 10 تاریخ کو روزہ رکھنے کے سوا کوئی چیز مسنون عمل ثابت نہیں، لیکن اس کے باوجود تعزیہ داری کی جائے گی۔ 351 یا 353 ہجری میں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 3 صدیاں گزر گئی، خیر القرون کا دور گزر گیا، صحابہ کرام کا دور گزر گیا، تابعین اعظام کا دور گزر گیا، تبع تابعین کا دور گزر گیا۔ 351 سے لے کر کے 353 ہجری میں جا کر کے ایک رافضی شیعہ جو صحابہ کرام کو گالیاں دینے کا عقیدہ رکھتا تھا، اس نے بازار بند کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ عورتوں سے گزارش کی گئی کہ وہ آ کر کے ماتم و شیون کریں، شور کریں، ماتم منائیں، جبکہ اسلام نے کسی کی وفات پر غم منانے کے آداب کا بھی تذکرہ کر دیا ہے۔ اور اگر غم کے اظہار کی گنجائش ہوتی تو اس سے بڑا غم کیا ہوگا کہ ہمارا قائد اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آپ کا پیغام زندہ ہے، آپ کی احادیث زندہ ہیں، آپ کے احکامات زندہ ہیں، ان چیزوں کو اپنا کر کے زندگی گزاریں، یہی بنیادی پیغام ہے۔ تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس انداز کی افواہوں یا غلط انداز کے رسوم و رواج پر زندگی نہ گزاریں۔ سورہ توبہ کی جو آیت کریمہ گزشتہ خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی، وہی آج بھی تلاوت کر کے پیش کی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذالک الدین القیم۔ اللہ رب العالمین نے اس کو مضبوط دین قرار دے کر کے فرمایا، اے لوگوں سن لو کہ رب کائنات کے نزدیک ان سال کے مہینوں کی تعداد 12 ہے، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، جن میں سے ایک وہ مہینہ ہے جس کو محرم الحرام کا مہینہ کہا جاتا ہے، اور مسلمانوں کی عملی کیفیت کے نتیجے میں اس کو ماتم و شیون کا مہینہ بھی کہا جا سکتا ہے۔ غلط انداز کے رسوم و رواج کے نتیجے میں اس مہینے کو، اسلامی تاریخ کو نیست و نابود کرنے اور غلط تاریخوں کی بنیاد پر رسوم و رواج کو اختیار کرنے کا مہینہ بھی قرار دیا جا سکتا ہے۔ تو فرمایا ان میں 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں، لہذا ان میں تم اپنے اوپر ظلم نہ کیا کرو، یہی مضبوط دین ہے۔ رب کائنات ان مہینوں کا احترام کرنے کا حکم دے اور ہم زنجیروں کے ذریعے انگارے پر چل کر کے چاقو اور نوکیلی چیزوں سے اپنے جسم کو زخمی کریں اور ماتم و شیون کا اظہار کریں، اس کی کون سی گنجائش ہو سکتی ہے؟ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا، جس نے اپنی گریبان کو چاک کیا، جس نے اپنے آپ کو زخمی کیا، جس نے نوحہ کیا، ماتم کیا، لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں، کیونکہ یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی امانت ہے کہ جس کی زندگی جتنی رکھتا ہے اتنی زندگی گزار کر کے وہ شخص اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ رب کائنات کا حکم جب موت کا آ جائے تو دنیا کی کوئی مشینری، دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کا کوئی میڈیکل سائنس، دنیا کا کوئی ڈاکٹر کسی کو 1 سیکنڈ کے لیے بھی زندگی عطا نہیں کر سکتا۔ یہ رب کائنات کا اختیار ہے۔ لہذا ان مہینوں کے بارے میں جو حکم دیا گیا اس حکم کی پیروی کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے یعنی حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا کربلا میں جو واقعہ ہوا، اس واقعے کے پس منظر میں جو کچھ پیش کیا جاتا ہے
اس میں بہت ساری روایتیں اور بہت ساری باتیں یہ جھوٹ پر مبنی ہیں، غلط بیانی پر مبنی ہیں، اور شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ اپنے فتاوے کے اندر فرماتے ہیں کہ جس نے بھی نواس رسول کو شہید کیا، جس نے بھی اس کا ساتھ دیا، ان سب پر رب کائنات کی لعنت ہے، اللہ رب العالمین کی لعنت ہے، اس کے فرشتوں کی لعنت ہے، اور سارے مسلمانوں کی لعنت ہے۔ لیکن یہ مسئلہ تحقیق طلب ہے کہ ہم کس کے بارے میں کون سی بات منسوب کرتے ہیں، میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے کئی بار اس تفاصیل پر گفتگو کی جا چکی ہے۔ تو نبی آخر الزماں کے وہ محبوب نواسے جن کو بچپنے میں حسن و حسین کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ دیا کرتے تھے، تو ایک کندھے پر ایک نواسے کو دوسرے پر دوسرے نواسے کو چڑھا لیا کرتے تھے، اسی حالت میں خطبہ دیتے، نماز پڑھاتے تو گود میں لے کر کے امامت کرتے۔ یہ نواسوں سے محبت کا تقاضا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو جنت کے پھولوں میں سے 2 پھول قرار دیا۔ ان کی فضیلتیں ہیں اور ان کے خلاف کی گئی سازشوں کو کسی بھی صورت میں برداشت نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی تھی اور اس کو واقع ہونا تھا، لہذا اس میں حقائق پر مبنی باتیں کی جائیں یا خاموشی اختیار کی جائے، لعن طعن اور کسی کو کافر کہنا، کسی کو اسلام سے خارج کرنا، کسی کو گالیاں دینا، ماتم و شیون کرنا، تعزیے نکالنا، ذوالجناح گھوڑے کے ذریعے ماتم کا اظہار کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں اسلام میں جائز نہیں ہیں، حلال نہیں ہیں، کیونکہ اسلام نے غم کے اظہار کے آداب رکھے ہیں۔ کوئی شخص وفات پا جائے، اس کی وفات پر 3 روز سے زیادہ غم کے اظہار کی گنجائش اسلام میں نہیں ہے، سوائے اس خاتون کے جس خاتون کا شوہر دنیا سے رخصت ہو جائے، وفات پا جائے، اس کو 4 مہینہ 10 دن تک عدت گزارنے کی گنجائش دی گئی۔ اس عدت میں کمی واقع ہو سکتی ہے، لیکن اس سے زیادہ دنوں تک وہ اس احکام و مسائل کے تحت اپنی زندگی نہیں گزار سکتی۔ اگر وہ حاملہ تھی، حمل وضع ہونے کے بعد اس کی عدت مکمل ہو جاتی ہے، چاہے 4 مہینہ 10 دن ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، یہ اسلام کی تعلیمات ہیں، ان تعلیمات کو سامنے رکھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ تو ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کا یہ قول ہمارے سامنے ہونا چاہیے، اور وہ تاریخی پس منظر بھی ہمارے سامنے ہونا چاہیے جو البدایہ والنہایہ یا تاریخ ابن کثیر یا اسلامی تاریخ کی معتبر کتابوں کے ذریعے ہمارے علماء کرام نے ذکر کیا ہے۔ ان کتابوں کے حوالے سے اس تاریخ کا پس منظر ہمارے سامنے یہ ہو اور اس کو سامنے رکھ کر کے حقائق کو سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ جو مجرم نہیں ہے اس کو مجرم بنا دینا یہ بذات خود ایک جرم ہے، یہ بذات خود ایک توہین ہے۔ صحابہ اور تابعین کا جو مقام ہے اس مقام سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اس وجہ سے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم سمجھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا حادثہ سب سے عظیم حادثہ تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات کا حادثہ یہ اس کے بعد سب سے عظیم حادثہ تھا۔ پھر اس کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو ایک پارسی غلام نے نماز پڑھاتے میں حملہ کر کے شہید کر ڈالا۔ یہ حادثہ بھی کوئی معمولی حادثہ نہیں تھا۔ وہ عمر بن خطاب جن کی رائے کی تائید میں قرآن مجید کی آیتوں کا نزول ہوتا ہے، وہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں سے یہ گزر جاتے ہیں شیطان کے گزرنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ اور بڑی عجیب بات ہے، آج بھی آپ مسجد نبوی میں چلے جائیں، باب عمر سے وہ شیطان نہیں گھستا ہے جو شیطان صحابہ کرام کو گالیاں دیا کرتا ہے۔ باب عمر سے وہ شیاطین نہیں گھستے ہیں جو اما عائشہ پر اتہام کو صحیح قرار دیتے ہیں۔ آج بھی ان کے اندر یہ جرت پیدا نہیں ہو سکی۔ یہ رب کائنات کی رحمت ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو دین اسلام اور دین اسلام کے عقائد پر
استقامت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت یہ بھی ایک عظیم حادثہ تھا۔ 18 ذی الحجہ کو یہ حادثہ پیش آیا، اور بدقسمتی ایسی ہے کہ آج عید غدیر کے نام سے 18 ذی الحجہ کو ایک خفیہ عقیدے کے تحت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت پر خوشیاں تک منائی جاتی ہیں، عید منائی جاتی ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ جن کی شرم و حیا کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، عثمان غنی رضی اللہ عنہ جن کو پیدر پہ اپنی 2 بیٹیاں ان کی زوجیت میں دے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 2 بار اپنا داماد بنایا، عثمان غنی جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی اسلامی حکومت اور اسلامی لشکر کی تیاری کے لیے کوئی اعلان کیا تو یہی عثمان غنی تھے جو اپنا سارا مال و دولت اسلام کے راستے میں خرچ کر دیا کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے ذاتی خرچ سے مسجد نبوی کو کھپریز سے ہٹا کر کے اور کھجور کے خوشوں سے ہٹا کر کے باقاعدہ پتھر کی تعمیر کر کے ایک عالی شان عمارت میں تبدیل کیا۔ یہ ان کا نجی خرچہ تھا۔ بیر روما کو خرید کر کے اہل مدینہ کے لیے وقف کر دیا۔ یہ عثمان غنی تھے جن سے فرشتے بھی حیا کیا کرتے تھے، جس کی تصدیق خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ ان کی وفات کا اور ان کی شہادت کا حادثہ بھی یہ بہت عظیم حادثہ تھا۔ ان کی شہادت کی کیفیت اور شہادت سے پہلے اپنے گھر کے اندر مقید کرنے کی کیفیت، وہاں کی کھڑکی سے جھانک جھانک کر کے مسلمانوں کے سامنے جو کلمات انہوں نے ذکر کیے وہ پوری تفاصیل اگر مسلمان پڑھ لے تو آنسو نہیں رکے گا۔ لیکن کون سے اسباب ہیں کہ اتنی طویل چھلانگ لگا کر کے سارے حادثات کو نظر انداز کر کے ایک ہی حادثہ جس کا تعلق معرکے حق و باطل سے بھی نہیں، جس کا تعلق محض ایک حادثے سے ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کی تکمیل ہے، اس کو غلط روایات کی بنیاد پر، جھوٹی روایات کی بنیاد پر لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے، باقی تاریخ کو نظر انداز کر دیا جائے، غلط اسالیب اختیار کیے جائیں، یہ اصل میں ہماری ایمانی غیرت کا تقاضا نہیں ہے۔ رب کائنات ہم کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے، قرآن و سنت کی جانب رجوع کرنے، تاریخ کی صحیح روایتوں کو سامنے رکھ کر کے اس کے مطابق فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کائنات ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ اس ماہ مبارک، اس ماہ محرم جو کہ حرمت والا مہینہ ہے، جس کے 9 دن ہم سے رخصت ہو چکے، اب زیادہ سے زیادہ 20 یا 21 دن باقی ہیں۔ رب کائنات ہم کو اس مہینے سے متعلق اسلامی تاریخ کی صحیح شکل کا مطالعہ کر کے اس سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس تاریخ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہجرت جڑی ہے، صحابہ کرام کے ایثار و قربانی کے جذبات جڑے ہیں۔ رب کائنات ان سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحمید انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم۔